داغ دہلوی صفحہ نمبر 176۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو، کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا، یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی۔ داغ دہلوی اس کی شرافت و عظمت و عزت اور برتری کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ علامہ محمد اقبال کے استاد تھے۔ کس کے استاد تھے؟ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، اس کے استاد تھے۔ اس کی پہچان کے لیے اتنی بات کافی ہے، اس سے بڑھ کر ہم آگے اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شعراء میں جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے داغ دہلوی کو عطا فرمایا تھا، اتنی بڑی منزلت، اتنا بڑا مرتبہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ سہل ممتنع میں شعر کہنا اور پھر اس کو لوگوں کے ذہن میں مرتسم کرنا، یہ داغ دہلوی کا کمال تھا۔ سہل ممتنع کہتے ہیں چھوٹی بحر میں بڑی بات کہنا۔ سہل ممتنع کیسے کہتے ہیں؟ چھوٹی بحر میں بڑی بات کہنا، مطلب اتنا آسان شعر کہنا کہ اس سے زیادہ آسان شعر کہنا ناممکن ہو، اسے کہتے ہیں سہل ممتنع۔ سہل ممتنع کہتے ہیں چھوٹی بحر میں بڑی بات کہنا۔ لنڈ بحر ویل خب آگے کے ڈیر جوور خبر کول، جیسے کہ ایک شاعر فرماتے ہیں میں اس کے لیے اہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ میں اس کے لیے اہم تھا، یہ کیا تھا؟ یہ میرا وہم تھا۔ یعنی چھوٹی بحر ہے لیکن اس میں جو بات ہے اس کی ڈیپنس بندہ دیکھے۔ میں اس کے لیے اہم تھا، یہ میرے کیا تھا؟ وہم تھا۔ یا ایک اور شاعر کہتے ہیں خواب پورا نہیں بتا سکتا، خواب پورا نہیں بتا سکتا، تجھ کو بے حجاب دیکھا ہے۔ اب چھوٹی بحر ہے لیکن اس میں بڑی بات کہہ دیا شاعر نے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ مطلق چھوٹا بحر یہ کمال نہیں ہے، لیکن چھوٹی بحر میں بندہ بڑی بات بیان کر لے۔ جیسے کہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ پل کے کب تک رکوع میں رکھو گے، پل کے کب تک رکوع میں رکھو گے، حسن کا واسطہ قیام کرو۔ حسن کا واسطہ مطلب کب تک اس طرح نیچے سے دیکھو گے، حسن کا واسطہ قیام کرو۔ جیسے کہ ایک اور شاعر کہتے ہیں خط میں میرے ہی خط کے ٹکڑے تھے، خط میں میرے ہی خط کے ٹکڑے تھے، میں یہ سمجھا کہ جواب آیا ہے، میں یہ سمجھا کہ جواب۔ اس کے اب دو مطلب ذہن میں آتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں صنعتی ایہام۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعتی ایہام۔ یعنی میں نے جب لفافہ کھولا تو جب ریبار لفافے کو واپس لے آیا میرے پاس تو میں سمجھا کہ میرے محبوب نے مجھے جواباً خط لکھ دیا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس خط کے اندر میرے ہی خط کے کیا تھے؟ ٹکڑے تھے۔ ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب ہے کہ خط میں میرے ہی خط کے ٹکڑے تھے، میں سمجھا کہ جواب آیا ہے۔ یعنی جب میں نے اس کو خط بھیجا، اب جب اس کی ریٹرن خط آئی میرے پاس جواباً، تو جب میں نے لفافہ کھولا تو اس خط کے اندر، اس لفافے کے اندر میرے ہی خط کے کیا تھے؟ ٹکڑے پڑے تھے۔ میں یہ سمجھا کہ جواب آیا ہے، میں سمجھ گیا کہ نہ ہے، کیا ہے۔ اگر ہاں ہوتی تو کیا ہوتا؟ کچھ لکھ دیتا، لیکن جب اس نے میرے خط کو پالٹ دیا اور لفافے کے اندر رکھ دیا تو میں سمجھ گیا کہ کیا ہے؟ نہ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں سہل ممتنع۔ کیا کہتے ہیں؟ سہل ممتنع، چھوٹی بحر میں بڑی بات بیان کرنا۔ اب اپنے غزل کی طرف آتے ہیں۔ آئینہ اپنی نظر سے نہ جدا ہونے دو، دور نہ کرو، کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو، کوئی دم اور تھوڑی دیر کے لیے۔ غزل کے شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبوب جی میں کب سے آ کر آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور انتظار نہیں ہوں کہ تم مجھ سے کچھ بات وغیرہ کر لو، لیکن تم ہو کہ آئینہ کے اندر مسلسل دے کے جا رہے ہو۔ تو شاعر غصہ ہوتے ہوئے میں کہتے ہیں کہ تجھے خدا کی قسم اپنی نگاہوں سے آئینہ بالکل دور مت کرنا، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ آیا ہوتا ہے۔ خدا کے بندے میں کب سے آ کر آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھ سے بھی کچھ بات کرو نا۔ جیسے کہ رحمان بابا ایک جگہ فرماتے ہیں در رحمان پا عشقے کی کمی نشتا، در رحمان پا عشقے کی
کمی نشتا نو بیا ولی آئینه کې ځان ته ګوري نو بیا ولی آئینه کې ځان ته ګوري ازما خپل یو کلام دی پرېږده چې ځان غرق کم ستا د سترګو کې هرایې کې زه ستی شوم او ستا په اشنایې کې نو تا به خپل ښایست په رنګارنګ شیشو کتلی وي راشه تماشه د حسن وکړه طالب جان په شاعرۍ کې او زه ستی شوم او ستا په اشنایې کې نو زه سپندیار ماشوم لکه د ګل ازغو کې ګیر یما زه سپندیار ماشوم لکه د ګل ازغو کې ګیر یما او ټول دشمنان د مینې کلي تلاندې کې او زه ستی شوم او ستا په اشنایې کې تو شاعر کہتے ہیں کہ آئینہ عبد سے جدا ہونے دو کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو آئینہ اپنی نظر سے جدا ہونے دو کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو خدا کے بندے میں کب سے آ کر آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور تم ہو کہ مسلسل آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے مطلب تو نے کبھی اپنے اس بتاؤ کو کبھی دیکھا نہیں ہے تاکہ رخبر شکل مکہ نہیں دے دادی چکر تو نام تاسیس تو زوم راغلی ما لون تک ما سرم سوگا خبرې وکړه ته ما سره د خبرو په ځای مسلسل د خپل شکل ته ګورې نو تا دی خدای او رسول او قرآن او تورات او زبور او انجیل او سل صحیفې عیسی موسی داود ابراهیم په یو ځای وي د شکل نه آئینہ ہونے کی ورته غصه دی سره ورته اشعار میں اپنے محبوب کو جلی کٹی سنانا اسے کہتے ہیں واسوخت کیا کہتے ہیں واسوخت یعنی شاعر اپنے محبوب کو سخت غصہ ہے ٹھیک ہے بیٹا نو اشعار میں محبوب کو جلی کٹی سنانا کیا کہتا ہے تو اس شعر میں کون سی صنعت پائی گئی ہے صنعت واسوخت اشعار میں محبوب کو جلی کٹی سنانا آئینہ اپنی نظر سے جدا ہونے دو کوئی دم اور بھی آپس میں ذرا ہونے دو حضرت کے شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنے محبوب کو مخاطب کرتے فرماتے کہ محبوب جی میں کب سے آ کر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اس انتظار میں کہ تم مجھ سے کچھ بات کر لو گی اور ایک تم ہو کہ مسلسل آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہی ہو خدا کے بندے کم از کم تھوڑا وقت ہمارے لیے بھی نکال لیا کرے تو بالکل آئینے میں دیکھتی رہتی ہو کیا مسئلہ ہے تجھے یعنی میں بھی آیا ہوا ہوں تو تھوڑا سا وقت ہمارے لیے بھی کیا کر لیں نکال لیجئے کچھ بات ہم سے بھی کر لیں مسلسل آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہ جانا یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی نا میں ادھر کیوں بیٹھا ہوں مفہوم سمجھ گئے شعر کا ہاں کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو غدر کے شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے فرماتے کہ جو میرا محبوب میرے طرف کم کم دیکھتا ہے میری طرف زیادہ نہیں دیکھتا تو اس کا یہ کم کم دیکھنا دراصل میں اس کی حیا کی علامت ہے شاعر کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے حیا ہے حیا کی وجہ سے وہ مجھے کم کم دیکھتا ہے لیکن میں ایک نمبر بے حیا ہوں میں ایک نمبر کیا ہوں بے حیا ہوں مجھے اس کا کم کم دیکھنا منظور نہیں ہے یار یا تو مجھے مسلسل دیکھا کرے تاکہ میں سکون سے رہوں یا بالکل نہ دیکھے تاکہ میں بے چین رہوں اب تو نہ میں چین سے ہوں اور نہ ہی بے چین ہوں انہوں نے مجھے زمین و آسمان کے بیچ لٹکا دیا ہے داوی ماں سر کم کر سکے یا خلاص مسلسل گورا چپ سکون باندھی ما یار دے بالکل مگورا اگا تم دل آزار بنے رش کی مسیحا کیسے تم دل آزار بنے رش کی مسیحا کیسے کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو آگے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ یعنی مجھے یا تو مکمل درد دیا کرو یا مکمل کیا کرو سکون دیا کرو اب تو نہ ہی مجھے سکون ہے اور نہ ہی مجھے میں بے چین ہوں اور نہ چین سے ہوں شاعر کہتے ہیں کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو شاعر کہتے ہیں کہ اس کا میری طرف یہ کم کم دیکھنا یہ اس کا کم کم دیکھنا نفرت کی علامت نہیں ہے حیا کی وجہ سے وہ مجھے کم کم دیکھ رہا ہے لیکن میں کیا کروں میں ایک نمبر بے حیا ہوں مجھے اس کا یوں کم کم دیکھنا منظور ہو نہیں ہے بس دو باتیں ہیں یا تو مسلسل دیکھا کرے تاکہ میں چین سے رہوں یا بالکل نہ دیکھے تاکہ میں کیا رہوں بے چین رہوں اب تو نہ میں چین سے ہوں اور نہ ہی بے چین سے ہوں زمین و آسمان کے بیچ لٹکا دیا مجھے تماشا بنا دیا ہے اس نے میرا یہ کیا ڈرامہ بنا کے تو نے زما غزل وی زما پلوری بخندا و گورا زما پلوری
پخندا وګوره استاد قسم یو ځل بیا وګوره نو ستا د لیدو ارمان به په زړه یو نسمه مخ مې کفن کې خامخا وګوره نو خیر که د خلکو نه شرمېږي ګله خیر که د خلکو نه شرمېږي ګله د بڼو لاندې بغلا غلا وګوره د بڼو لاندې بغلا غلا وګوره نو بې قدره ستا په قدر څه پوهېږي بې قدره ستا په قدر څه پوهېږي لږ د سپندیا جانان چبیا وګوره نور شاعر کہتے ہیں کہ کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو یا کیا کر لو مجھے مسلسل دیکھا کرو تاکہ میں چین سے رہوں یا بالکل نہ دیکھے تاکہ میں بے چین رہوں یہ تو نے کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے آپ نے میرا تماشا بنا رکھا ہے دنیا کے سامنے نه پوهېږم چې دا څه چل په ما وشو چې خپه خپه په لار یم روان زو وي ای ملګرو یو برېښنا را باندې راشي چې ناڅاپه چېرته ووینم جانان زو نو بیا د ډېرې خوشحالۍ نه په هوا شم ای دلبره چې د ښکل کمه لبان زو بس کا لگا کم نگاہی میں اشارہ ہے اشارے میں حیا یا نہ ہونے دو مجھے چین سے یا ہونے دو شاعر کہتے ہیں کہ یا مسلسل دیکھا کرے تاکہ میں چین سے رہوں یا بالکل نہ دیکھے تاکہ میں کیا رہوں بے چین رہوں یہ تو نے کیا تماشا بن رکھا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کا یہ کم کم دیکھنا نفرت کی وجہ سے نہیں ہے آپ مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن مجھے منظور نہیں ہے مجھے کیا نہیں ہے منظور نہیں ہے ایک شاعر کہتے ہیں کہ نصبری کی لطانہ پروت پسر انگار خدے پروت پسرو انگار خدے یعنی میں اب آپ سے مطلب مجھے منظور نہیں ہے کہ آپ مجھے نہ دیکھیں آئیج پکتوش راتا گورا شکر نیم چی پتول بکا مشما وکت وی ویلیه چی اغدی پلی دو پسی رنزور شو ویلیه چی اغدی پلی دو پسی رنزور شو کتلیه آئینه کی خپل بشر تا پجڑا شوا کتلیه آئینه کی خپل بشر تا پجڑا شوا ہم بھی دیکھے تو کہاں تک نہ توجہ دے گی کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو غزل کے شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنی وفاؤں پر اتراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں کہ وہ کب تک مجھے توجہ نہیں دے گی کوئی دن آ کر اس کے سامنے اہل وفا وفادار لوگوں کا تذکرہ کرو میں بخدا اور بقسم کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وفادار لوگوں کی لسٹ میں 1 نمبر پر نام کس کا آئے گا داغ دہلوی کا یعنی اب تو وہ مجھ سے جان چھڑاتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتا لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کسی دن بیٹھ کر اہل وفا لوگوں کا تذکرہ کرو وہ یاد رکھ مجھے اپنی وفاؤں پر اتنا یقین ہے کہ وہ وفادار لوگوں میں 1 نمبر پر میرا نام ملے گا اگر تم مجھ سے پوچھ لو کہ دنیا میں کون زیادہ وفادار انسان ہے تو 1 نمبر پر نام کس کا آئے گا داغ دہلوی کا ازمای غزلی وزد یار په مینا مسبر کې زما وزد چې ستاشم خو پویګم چې زمای غنی اوای سنمت د چای او چې می اووی د لری په خنداشي او په خندا کې لکه ستوره د سباشي نوی ګل کو زدر ته اوایم نو مینیم غمازیان چې د صفت کړي پر اختیاري نو وزد یار په مینا مسبر کې زما بیا به هم تر توای بی وفای بیا به هم تر توای بی وفای نو زما خپل کلام دی بی وفا نه يم دلبرا گورے شک پا ماؤ نکڑی بے وفا نیم دلبرا گورے شک پا ماؤ نکڑی او پا جہان با پیدا نکڑی دس پندیار غنتے وفا کہ پا طول دنیا کیوں گرزی کننو دماغ غنتے وفا با وی پیدا نکی وستا پا غیق کی کو دشم نماویخ نکلی دلبرا سمر دیر مودا اوشو چو خوب ندے کڑی ما بڑے مودا اوشو چو خوب ندے کڑی ما وفادار یم دلبرا گورے شک پا ماؤ نکڑی پا جہان پہ پیدا نکڑی دس پندیار غنتے وفا یعنی داغ کہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں تو کہاں تک نہ توجہ دے گی کوئی دن تذکرہ اہل وفا ہونے دو شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک میری طرف توجہ نہیں کرے گی کسی دن جا کر اس کے سامنے بیٹھ جانا اہل وفا لوگوں کا ذکر کرنا مجھے اپنی وفاؤں پر اتنا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ وفادار لوگوں کی لسٹ میں میرا نام 1 نمبر پر آئے گا وفادار لوگوں کی لسٹ میں میرا نام 1 نمبر پر آئے گا آنکھ کو ملتے ہی کہوں خاک حقیقت دل کی آنکھ ملتے ہی کہوں خاک کا حقیقت دل کی دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو ہوش بجانا اوسان ٹھیک ہونا شاعر کہتے ہیں کہ جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو یعنی میں اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہوں میں اپنے ہوش و حواس پہ نہیں رہتا
اور پہلی ہی وحلت میں، پہلی ہی ملاقات میں وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے ہاں بتاؤ داغ کیسے ہو؟ خدا کے بندے تھوڑا صبر کر لو. ہاں زخو 11,000 لین دی ولیم لگ صبر ہو کچھ پہوش کوشم کرنا. کلا اکشار کہتے ہیں کہ ہونٹوں پہ مگر آیا، ہونٹوں پہ مگر آیا پر ہم راز محبت کہہ نہ سکے. ہونٹوں پہ مگر آیا پر ہم راز محبت کہہ نہ سکے. وہ ہم سے ملے ہم ان سے ملے، ہم کہہ نہ سکے وہ سن نہ سکے. جب قریب آتا ہوں تو زبان کھلتی ہی نہیں، بڑی ہی آرزو تجھ سے ملاقات کی، بڑی ہی آرزو تھی تجھ سے ملاقات کی. چتاتا ادریگم چاڑاشم، اشعر ہوئی چتاتا ادریگم چاڑاشم نور دا خبر چالا وارنا ورکاؤما. میں ہاں کو ملتے ہی کہو ہاں کا حقیقت دل کی، دیکھ کر جلوہ میرے ہوش بجا ہونے دو. تھوڑا صبر کر لو خدا کے بندے. یعنی آپ مجھ سے پہلی ہی وحلت میں، پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے پوچھتی ہیں ہاں بتاؤ داغ کیسے ہو؟ یار صبر کر لو، کیا ہو جائے تھوڑا سکون میں آؤں تاکہ میرے اوسان ٹھیک ہو جائے. آپ کو دیکھ جانے کے بعد میرے اوسان ہوں ٹھیک نہیں رہتے. تو شاعر کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کر لو تاکہ کیا ہو جائے، میرے اوسان ٹھیک ہو جائے، میں اپنے ہوش و حواس میں آؤں تب جا کے آپ کو جواب دے دوں گا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے پوچھو کہ کیسے ہو اور میں کچھ اور بکتوں، میرے زبان پہ کچھ اور آئے. جیسے کہ ایک اور شاعر نے ان الفاظ کو، اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہونٹوں پہ مگر آیا پر ہم راز محبت کہہ نہ سکے. ہونٹوں پہ مگر آیا پر ہم راز محبت کہہ نہ سکے. وہ ہم سے ملے ہم ان سے ملے، وہ کہہ نہ سکے ہم سن نہ سکے. ہاں تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، تم دل آزار بنے رشک مسیحا کیسے، کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو. غزل کے اس شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں کہ بے وفائی کے ذریعے ستم کر کر کے مجھے مرنے کے قریب کر دیا. مجھے کیا کر دیا؟ مرنے کے قریب. اب جب میں مر رہا ہوں تو وہ پھر میرے پاس آیا کہ مجھ سے کہتا ہے کہ ہاں داغ بتاؤ کیسے ہو، گزارا کر لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. داغ کہتی یہ کیا کرتے ہو میرے ساتھ؟ خدا کے بندے آپ کی بے وفاؤں کی وجہ سے، آپ کی ظلم اور ستم کی وجہ سے میں اس قدر بیمار پڑ چکا ہوں کہ اب میں مرنے کی کیا ہوں، قریب ہوں. اور تم آ کر مجھ سے دوبارہ پوچھتی ہو نہیں نہیں نہیں، مجھے بالکل یہ منظور نہیں ہے. کم نہ ہونے دو میرا درد سوا ہونے دو، دردوں کو اور بڑھا دو، نفرتوں کو اور بڑھا دو تاکہ موت آئے اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے. از ہمارے کلام دی کہ مل شما علما نقاتل بمی جانانوی، کہ مل شما علما نقاتل بمی جانانوی. خلق دا میں وصیت خلق دا زما وینادا، خلق دا میں وصیت خلق دا زما وینادا. ان شاعر کہتے ہیں کہ تم کب سے دل کو تکلیف، تم کب سے نیک بندے بن چکے ہو، تم کب سے نیک بندے بن چکے ہو. تم تو دلوں کو توڑنے والے تھے، تم کب سے دلوں پر پٹی لگانے والے بن گئے ہو کہ اب جب میرے پاس آئے ہو کہ خدا کے نہیں نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے. آپ کی بے وفائیوں کی وجہ سے، آپ کے ظلم اور ستم کی وجہ سے میں مرنے کے قریب ہو چکا ہوں. نہیں 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 نہیں، مجھے بالکل یہ منظور نہیں ہے. کم نہ ہونے تو میرا درد سوا ہونے دو، میرے درد کو اور بڑھا دو تاکہ بات ختم ہو جائے. قیامت کے دن میرے ہاتھ ہوں گے آپ کے گریبان ہوں گے. تاکہ ماسر کوئی کو توک لو بھائی اس سے ملکی کے ہم نہ سکے بے میں جان دیکھے. وہ میرے پاس آئی اور بڑی نخروں سے کہنے لگی، وہ میرے پاس آئی اور بڑے نخروں سے کہنے لگی ذرا جلدی ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں تو میں نے مارنا ہے، تمہیں تو میں نے مارنا ہے. ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ آتا ہے عیادت کے لیے یار ہمیشہ، آتا ہے عیادت کے لیے یار ہمیشہ. اللہ کرے کہ میں رہوں بیمار ہمیشہ، اللہ کرے کہ میں رہوں بیمار ہمیشہ. کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو. غزل کے شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو تم مجھے مارنے کے بعد خوش رہنے کی ڈونگ رچا رہی ہو، یاد رکھ مجھے مارنے کے بعد تم بھی مطلب خوش نہیں رہو گی، تم بھی خوش نہیں رہو گی. تم یاد رکھو کہ جب بھی تم دعا کے لیے اللہ کے آگے ہاتھوں کو بڑھاؤ گی
اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گی تو میری ایک بات یاد رکھے کہ تجھے اپنے گناہوں میں 1 نمبر پر گناہ میری قتل کا ہوگا۔ تو خود اپنے گریبان میں کہے گا کہ میں نے داغ کا قتل کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کے بعد کوئی نیک کام کرنے کے بعد دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کرے گی تو تجھے اپنے گناہوں میں سب سے بڑی گناہ کیا نظر آئے گی؟ میری قتل کا۔ جیسے کہ خواجہ امیر درد کا ایک غزل ہے، کیا خواجہ امیر درد نہیں، سوری یار، غالب کا شعر ہے۔ غالب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، ڈرے کیوں میرا قاتل کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بر یوں دم بدم نکلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے مرنے کے بعد وہ بھی سکون اور آرام سے نہیں رہے گی، میرا خون آنسو بن کر مرتے دم تک اس کی آنکھوں سے نکلتا رہے گا۔ اور داغ کیا کہتے ہیں، کیا نہ آئے گا اسے خوف میرے قتل کے بعد، مجھے مارنے کے بعد وہ بھی اطمینان سے نہیں سوئے گی۔ دست قاتل کو ذرا دست دعا ہونے دو، تھوڑا سا صبر کر لو کہ وہ جب بھی اپنی گناہوں کی بخشش مانگے گی اللہ تعالیٰ سے، اسے اپنے گناہوں میں 1 نمبر پر میری قتل نظر آئے گی۔ اعظمائے غزلی کو قتل زما غواړي د نظر پتیر، کہ قتل زما غواړي د نظر پتیر، نو خطه خطه مګوره گزار کوا، او خون به درته ماپ کما یریږه ما، خون به درته ماپ کما یریږه ما، ټول علم دی ګوري خطوار کوا، او صبر شه رقیبه په آرام شه لګ، نن می اشنا وجنی انتظار کوا، نن می اشنا وجنی انتظار کوا۔ خواہ جب سنا داغ کوئی دم میں پناہ ہوتا ہے، اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ غدر کے اس شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنے محبوب کی ظلم و ستم کو بیان کرتے فرماتے ہیں، تا مخترہ غزل بچی، اس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا ہوا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں مرنے کے قریب ہوا اس کی بے وفاؤں کی وجہ سے، تو لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ، داغ مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اس ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو، اس نے کیا کہا؟ جانے دو، گن ہے گن، پرے جو ملفی جو مردار شی۔ حضرت پوچھنے لگا اس ستمگر نے اشارے سے کہا، جب لوگ اس کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے کہا کہ جلدی آؤ جلدی آؤ داغ مر رہا ہے، تو اس ستمگر نے کیا کیا؟ اشارے سے کیا کہا؟ ہونے دو، جانے دو، چھوڑو اس کو، مر جائے بس، اس کے لیے مرنا ہی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ سوال نمبر 3 کی طرف دیکھیں۔ داغ نے غزل کے مقطع میں محبوب کی نفسیات کی کون سی تصویر پیش کی ہے؟ اس کے ظلم و ستم کی، کہ وہ حد درجے ظالم انسان ہے، یعنی مرنے کے وقت بھی اس کا دل مجھ پر کچھ مہربان نہیں ہوا۔ مطلب مرنے کے وقت تو سب لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی ملاقات کر لو، آخری ایام چل رہے ہیں اس کے، مطلب ابھی مر جائے گا، لیکن مرتے وقت بھی اس کے دل میں میرے لیے کچھ محبت پیدا نہیں ہوئی۔ جب لوگ اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ آؤ داغ مر رہا ہے، تو اس نے یہ بھی نہیں کہا، کیا کیا؟ اس طرح اشارہ کیا ہاتھوں سے، مر جائے بس کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اور ہدایت اساتذہ داغ دہلوی علامہ محمد مرحوم کے شاعری کے استاد تھے، آپ طلباء کو تفصیل سے آگاہ کرے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ علامہ محمد اقبال اس کے شاگرد تھے، اور داغ دہلوی شاعری میں شاہ ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ داغ دہلوی پیدائش 25 مئی 1831، وفات 1905، تقریباً اس کی زندگی عمر کتنی تھی؟ 79 + 5 84، 84 سال کی عمر تھی کہ اس کی۔ نواب مرزا خان داغ دلی پیدا ہوئے، قلعہ معلیٰ میں پرورش پائی، قلعہ میں مشاعروں کی رونق کو داغ نے قریب دیکھا، یہیں سے ان کا شاعری کا ذوق ابھرا اور نکھرا۔ شاعری میں استاد ذوق کے شاگرد تھے۔ داغ کے یہاں جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ لطف محاورہ اور زبان کا چٹخارہ ہے۔ ان کا انداز بیان بڑا خوبصورت ہے۔ داغ کی غزلوں میں عشق کی معاملہ بندی، شوخی اور مسرت کے جذبات کی فراوانی ہے۔ ان کی شاعری میں میر کا غم یا غالب کا غور فکر نہیں،
مگر ان کا انداز بیان سہل ممتنع کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ سہل ممتنع چوٹی بہار میں بڑی بات کہنا۔ سہل ممتنع کیسے کہتے ہیں؟ چوٹی بہار میں بڑی بات کہنا، یا ایسی بات کہنا جس کے معنی بظاہر سادہ لگتی ہو لیکن غور کرنے سے زیادہ وسعت نظر آئے، یا کسی شاعر کا اتنا آسان کلام کہنا کہ اس سے زیادہ آسان ناممکن ہو۔ دلی طرح پر سوال لگا جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، جس کی بدولت ان کی شاعری کو ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ ان کی زبان کو صنعت کا درجہ حاصل ہے۔ ان کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال بھی انہیں اپنا کلام اصلاح کے لیے ارسال کیا کرتے تھے۔ ان کی موت پر علامہ اقبال نے ایک پرتاثیر مرثیہ لکھا جس میں داغ کی شاعری کی خوبیاں بیان کی گئی۔ اردو غزل کی تاریخ میں داغ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ اردو زبان کے فروع میں بھی ان کی شاعری کا بڑا حصہ ہے۔ داغ کا کلیات اردو شاعری کے قابل قدر سرمایہ ہے۔ مجموعہ کلام مہتاب داغ، گلزار داغ، آفتاب داغ، یادگار داغ داغ دہلوی کے نمائندے شعری مجموعہ 1905 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔